بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آپ کو اپنے چینل اردو ادب کے خزانے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک جنگل میں ایک خونخوار شیر نے تمام صحرائی جانوروں کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ہر وقت ان کی گھات میں رہتا تھا اور کوئی دن نہ جاتا تھا جب وہ کسی نہ کسی جانور کو اپنا لقمہ نہ بنا لے۔ غرض کوئی جانور اس جنگل میں اس سے محفوظ نہ تھا۔ آخر سب جانوروں نے مل کر ایک تجویز سوچی اور شیر کے پاس جا کر کہا کہ اے جنگل کے بادشاہ، ہم روزانہ تیرا پیٹ بھر کھانے کا انتظام کر دیا کریں گے اور یہ مقررہ خوراک تجھے گھر بیٹھے بلا ناغہ پہنچا دیا کریں گے۔ ہماری صرف التجا ہے کہ تو ہمارا شکار نہ کیا کر تاکہ ہم جنگل میں بے کھٹکے گھوم پھر سکیں۔ شیر نے پہلے تو ان کی پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن کافی بحث و تکرار کے بعد مان گیا۔ اس معاہدے کے بعد تمام جانور روزانہ ایک جگہ جمع ہوتے اور قرعہ ڈالتے۔ جس کا نام قرعے میں آ جاتا وہ بلا حیل و حجت شیر کی خوراک بننے کے لیے روانہ ہو جاتا، اور اسی طرح ہوتے ہوتے ایک دن قرعہ خرگوش پر جا پڑا تو اس نے پکار کر کہا، اے دوستو، یہ ستم کب تک جاری رہے گا؟ اس طرح ہم قربانیوں کا سلسلہ کب تک دیتے رہیں گے؟ دوسرے جانوروں نے خرگوش کے تیور دیکھے تو انہوں نے یک زبان ہو کر اس سے کہا کہ ہم نے اتنے دن تک اپنا وعدہ پورا کیا گیا ہے، اب تو ہم کو رسوا نہ کرو اور جلد شیر کے پاس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو خرگوش نے کہا، دوستو، خدا نے شیر کے پنجہ ستم سے تم کو چھڑانے کے لیے مجھے ایک چال دی ہے، مجھے اتنی مہلت دو کہ میں اس پر عمل کر سکوں۔ جانوروں نے اس سے پوچھا کہ ذرا ہم کو بھی بتلاؤ، تم کو کون سی تجویز سوجی ہے؟ خرگوش نے کہا، راز کا سر عام کھولنا دانائی نہیں، بس تم مجھے موقع دو، میں اس شیر کو سبق سکھا دوں گا۔ بہرحال سارے جانوروں نے خرگوش کو کہا کہ اپنی مرضی کرو، ہمیں کسی طریقے سے اس مصیبت سے جان چھڑا دو۔ اب خرگوش کی سنیے، وہ مزے سے اپنے گھر بیٹھا رہا۔ جب شیر کو مقررہ وقت پر خوراک نہ پہنچی تو وہ غیظ و غضب کی انتہا میں بار بار چلاتا اور پنجہ زمین پر مارتا رہا اور اسی طرح غصے سے دہاڑتا رہا۔ تو دور سے خرگوش کو تیزی سے اپنی طرف آتے ہوئے شیر نے دیکھا، تو جب خرگوش شیر کے قریب آیا تو شیر نے غرا کر کہا، کیوں بھائی، تم نے اتنی دیر آج کیوں لگا دی؟ تو خرگوش نے دستہ بدستہ عرض کی، ہے بادشاہ، اگر تھوڑی دیر کے لیے جان کی امان پاؤں تو دیر سے آنے کی وجہ بیان کروں۔ تو شیر نے کہا، بک، تو کیا کہتا ہے؟ تو خرگوش نے کہا، میں صبح سویرے حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے نکل آیا تھا اور میرے ساتھ ایک اور خرگوش بھی تھا جو کہ مجھ سے دگنا موٹا اور پلا ہوا تھا تاکہ حضور کے دسترخوان کی زینت بن سکیں، لیکن بدقسمتی سے راستے میں ایک اور شیر نے ہمیں روک لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم اپنے شہنشاہ کے غلام ہیں اور اس کی درگاہ پر اس کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ تو اس ظالم نے کہا کہ میں کسی شہنشاہ وغیرہ کو نہیں جانتا، اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں تم کو اور تمہارے شہنشاہ کو بھی پھاڑ دوں گا۔ اور یہ کہہ کر اس نے میرے ساتھی کو پکڑ لیا اور میں بڑی مشکل سے جان بچا کر حضور کی خدمت میں پہنچا ہوں۔ اے بادشاہ، میرا ساتھی ابھی بھی اس کی قید میں ہے۔ شیر نے یہ سنا تو اس کو سخت غصہ آیا۔ شیر نے خرگوش سے کہا، اچھا یہ بات ہے، وہ کون سا دوسرا شیر ہے؟ میں بھی دیکھتا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر خرگوش شیر کے آگے آگے چلتا رہا اور شیر خرگوش کے پیچھے پیچھے جاتا رہا۔ آگے جا کر ایک کنویں کے پاس جا کر خرگوش رک گیا تو شیر نے للکار کر کہا، آگے بڑھو، پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ تو خرگوش نے کانپتے ہوئے کہا
کہ جناب والا وہ شیر اسی کنویں میں رہتا ہے اور میرے ساتھی کو بھی اس نے اسی میں پکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اس خوف سے مجھے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ اگر حضور مجھے اپنے بغل میں اٹھا کر اس کنویں کے اندر جھانکیں تو میری بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ شیر نے خرگوش کو بغل میں لے کر کنویں کے اندر جھانکا تو دیکھا کہ ایک اور خرگوش کو بغل میں دبائے ایک اور شیر پانی میں کھڑا ہے۔ قضا آتی ہو تو عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ شیر کو یہ نہ سوجا کہ پانی میں یہ اسی کا اپنا عکس ہے۔ اس نے غصے میں بےتاب ہو کر خرگوش کو پرے پھینکا اور خود کنویں میں شیر کے اوپر چھلانگ لگا دی، لیکن وہ پانی تھا اور پانی میں گرتے ہی شیر غوطے کھانے لگا اور کچھ ہی دیر میں غوطے کھاتا ہوا وہ اپنی جان سے چلا گیا، اور اس کے دماغ میں یہ بات نہ آ سکی کہ پانی کے اندر اسی کا عکس نظر آ رہا ہے جسے وہ دوسرا شیر یا دوسرا خرگوش سمجھ رہا تھا۔ اور یوں اس خرگوش کی حاضر دماغی کی وجہ سے تمام جانداروں کی جان اس خونخوار شیر سے چھوٹ گئی اور خرگوش خوشی سے کلا بازیاں مارتا ہوا واپس اپنی قوم کی طرف آیا اور اس ظالم شیر کی ہلاکت کی خوشخبری سنائی۔ سب جانوروں نے خرگوش کو شاباش دی اور اس عظیم جشن پر مسرت کا اظہار کیا۔ ناظرین کرام، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کر دیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔